بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت نے مسائل کا حل اعمال میں رکھا ہے، اور اعمال اللہ رب العزت نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ہمیں دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اعمال کو کر کے دکھایا ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ بندہ سکون میں رہتا ہے۔ کوئی آفت، مصیبت، پریشانی آ بھی جائے تو بے چین نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے دل کو۔ ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہیں، ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ وظیفہ کریں، کوئی عمل کر لیں، کوئی تعویذ لے لیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں اللہ سے تعلق نہ جوڑنا پڑے۔ حالانکہ اللہ سے تعلق جوڑنا ان سب چیزوں سے آسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اس مبارک کلام کو سنیں، شروع میں درود پاک پڑھ لیا کریں، اور اس مبارک کلام کو سن کر آخر میں پھر دعا کیجئے گا اور درود پاک پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے۔ اس لیے کوشش کیجئے جب تک میرا نیکسٹ وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ نہ ہو، تب تک آپ مستقل ہر وظیفہ، ایک نماز، دو نماز، تین نماز مصلی پر بیٹھ کے سنیں، دعا کریں، اٹھ جائیں، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کی ضرور پریکٹس کیجئے، اللہ رب العزت کے مبارک کلام کو سن کے دعا ضرور کیا کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اللہ رب العزت سارے مسئلے انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ سبسکرائب کی شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے۔ آپ سبسکرائب کریں گے، بار بار کلام الہی کو سنیں گے، جب آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آئے گا ظاہر سی بات ہے تو دل کر ہی آتا ہے، تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم
ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.